کہ اگر یہ اتنا ہی پیغام دے سکیں ہمیں، صرف اتنا ہی پیغام دے سکیں کہ دیکھیں آپ ہمیں سپورٹ کریں یا اختلاف کریں، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کی بہن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی، کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط بات نہیں کی جائے گی۔ اگر میں نہیں کر سکتا تو پھر بہنیں بیٹیاں یہ سانجھے رشتے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، اور آج کے گورکھ دندا میں بات کریں گے اسی موضوع کے اوپر جس کے حوالے سے یسٹرڈے آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ٹاپ ٹرینڈنگ تھی۔ وہ الفاظ ایسے تھے جو دوبارہ دہرانا شاید مناسب نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، پاکستان کے اندر ہی یہ چیز زیادہ کیوں ایسے ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ ایک سیاست نے پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، اور یہ سیاستدان اس میں زیادہ شامل حال ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی جس سے ہم نے معلومات حاصل کرنی تھی اور اپنی معلومات دوسروں تک پہنچانی تھی، یہ دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کا سبب کیوں بنا؟ تو آج اسی سٹوری کو لے کے آگے بڑھیں گے، لیکن میں اس کے اوپر کم بات کروں گا۔ میرا آج ساتھ دیں گے گورکھ دندا کے اندر کیسر احمد راجہ ان کا نام ہے، اسی برطانیہ کے شہر لوٹن میں مقیم ہیں، اور ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ سوشل تھیورسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوچ ہیں، یہ لائف کوچ ہیں، اور لائف کوچنگ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو پاکستان ایئر فورس کے جو اسکول کے طلباء ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کے سٹاف کو بھی ٹریننگ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون ہیں، وہ کیا ہیں، جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو مزید اس چیز کی سمجھ آئے گی۔ آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں اور کیسر احمد راجہ سے جانیں گے جو آپ کی اور میری ہم سب کی رہنمائی کریں گے۔ کیسر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے کہ موضوع یقیناً آپ سمجھ گئے میرے انٹرو میں، تو پاکستان کے اندر جیسے میں نے گزشتہ روز بات کی اور بارہا مرتبہ اس کے اوپر بات چیت کرتے رہے، آج میں نے اس لیے ضروری سمجھا چونکہ آپ بڑے اداروں کے لوگوں کو، اسٹاف کو ٹریننگ دیتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل تھیورسٹ ہیں جیسے آپ کے تعارف میں نے کہا۔ تو آپ جیسا ایک لائف کوچ جو ہے، جو چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، دوسرے لوگوں کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس شخص سے اگر میں یہ پوچھوں کہ پاکستان کے اندر یہ بےہودگی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیے، بحیثیت انسان ہمیں اپنے کچھ جو ایشوز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہوں گے۔ بحیثیت انسان میں کہہ رہا ہوں، مینز کہ وہ خالصتاً پاکستان کے لوگوں کا پرابلم نہیں ہے، بلکہ بحیثیت انسان وہ ایک پرابلم ہے۔ اس میں ایک چیز ہے، اسے کنفارمٹی کہا جاتا ہے۔ کنفارمٹی ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پہ، فکری طور پہ خود کو کسی کی اطاعت میں دے دیتے ہیں۔ اب چونکہ انسان جو ہے وہ سوشل سپیشیز میں آتا ہے، گروپ سپیشیز میں آتا ہے، تو وہ گروہوں میں رہتا ہے۔ جب آپ گروہوں میں رہتے ہیں تو بہت سے نظام ہیں، ان کے ساتھ آپ کو مطابقت رکھنی پڑتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کسی غلط چیز کی اطاعت میں آ جاتا ہے، بھلے وہ مذہبی طور پہ آ جائے، بھلے وہ سیاسی طور پہ آ جائے، بھلے وہ کسی بھی اور زندگی کے حوالے سے آ جائے۔ جو رسم رواج ہوتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو یہ مسئلہ ہے یہ باقی دنیا کی طرح ہے۔ باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ امریکن الیکشنز ہوئے، وہاں پہ بھی جس طرح سے ٹرینڈز چلے، گالم گلوچ اور بہت ہی بےہودگی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اتنے مہذب نہیں ہیں جتنا ہم نے خود کو سمجھا ہے، اور اگین میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ ٹویٹر نے، فیس بک نے، سوشل میڈیا نے بہت سے جو چیزیں جن پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ اٹھا دیے ہیں۔ ویسٹ میں بھی آپ دیکھیں جو ہو رہا ہے، جو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ پہلے کچھ تہذیب جو ہے ہمیں نظر آتی تھی، لیکن وہ تہذیبی جو انسان کے اندر مچل تو رہی ہوتی تھی، لیکن اس کے اظہار کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو سوشل میڈیا ہے، ہمیں وہ ایک پلیٹ فارم ایسا پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایک محفوظ جگہ پہ اپنے گھر کی کسی کمرے میں بیٹھ کے موبائل فون کی اسکرین پہ یا لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ اپنا نام، اپنی آئی ڈی، کچھ بھی آپ کو شاید اپنا شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کچھ فیک شو کر سکتے ہیں، اور جس کو جو مرضی آپ کہہ دیں۔ یعنی کہ دیر از نو سینس آف کیا جسے کہتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسی ڈیٹرنس نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو رکاوٹ آئے۔ تو یہ بیسکلی اخلاقی گراوٹ ہے جو پہلے اس کے اظہار کا پلیٹ فارم نہیں تھا۔ سوشل میڈیا نے وہ پلیٹ فارم ساری دنیا کو دے دیا ہے، اور نیچرلی پاکستانی بھی اسی رنگ برنگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کیسر صاحب، اس میں کمیونٹی گائیڈ لائنس ہیں، اس میں کچھ ایسے کنٹینٹ ہے ایسا جس کو آپ پبلش نہیں کر سکتے، وہ تو ایک الگ چیز ہو گئی۔ برطانیہ کے اندر فرض کریں میں بلا وجہ وداؤٹ اینی ایویڈنس ہوا میں کوئی بات کرتا ہوں اپنے فیس بک کے اوپر، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر، تو
ایون میں کوئی ٹویٹ لکھتا ہوں کسی کے بارے میں تو وہ یہاں کی کورٹ میں اگر چلا جائے، بھلے میں ایک جرنلسٹ ہوں، فریڈم آف سپیچ ہے، تو یہاں پہ باضابطہ طور پہ اس صحافی کو وارننگ نہیں، جرمانہ اور سزا ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں پاکستان کے اندر چاہے وہ میڈیا ہو چاہے عام پبلک ہو، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو کہیں ریاست کے قوانین بھی ایسے نہیں ہیں جو ہمیں کوئی زیادہ ہی مذہبی اور شخصی آزادی دیتے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیے، قوانین تو پاکستان میں موجود ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ قوانین نہیں ہے. وہاں پہ سائبر کرائمز جو ہیں وہاں پہ ریکوگنائز کیے جاتے ہیں، اس پہ سزا بھی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے سزا دینی ہے، جب وہ خود اسی چیز کو فروغ دے رہے ہوں، پروموٹ کر رہے ہوں، تو پھر وہ سزا کس کو دیں گے؟ نہ اخلاقی حق ان کے پاس بچتا ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی قانونی حق بچتا ہے. تو وہاں پہ مسئلہ اس لیے تھوڑا زیادہ نظر آتا ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈرز ہو گئے، ہمارے جو تھوٹ لیڈرز ہیں، جو ہمارے سیاستدان ہیں، جو ان کی زبانیں ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہیں، مطلب وہ اس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ سامنے آتا ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک اچھے طریقے سے بات کریں تو آپ کے فالوورز جو ہیں آپ کو شاید 40% 50% کاپی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ اگر سیاستدان ہیں، لیڈر ہیں، اور آپ کی اپنی زبان جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو کوئی شریف انسان گھر میں اس پہ وہ دہرا سکے، تو آپ کا فالوورز جو ہے وہ آپ سے آگے نکل جائے گا. بڑی نیچرل سی یہ بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیسر صاحب، جی جی اچھا، مجھے دوسری چیز یہ آپ سے پوچھنی تھی کہ پاکستان کے اندر ہم نے اکثر 2-3 قسم کی وارز کے نام سنے، بایولوجیکل وار ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، فلاں چیزیں ہیں. تو ود ان دا کنٹری اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہر پارٹی نے اپنے سوشل میڈیا جو نیٹ ورک ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں، اسی ہی کے ذریعے جو ہے وہ کردار کشی ہوتی ہے. دوسری جانب یہ ایک وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آپ نے اگر پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کو ان پلیٹ فارمز کے اوپر ہونا چاہیے. لیکن جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ود ان دا پاکستان ایک بایولوجیکل وار ہے اور سیاست جو ہے وہ کسی اور طرف کا رخ اختیار کر چکی ہے، نیگیٹو؟ دیکھیے، جو سوشل میڈیا ہے، جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ اس نے کوئی نیا ٹرینڈ ڈیولپ نہیں کیا، بلکہ ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس پہلے سے ہی جو بد تہذیبی کا ایک عنصر موجود تھا اس کو پلیٹ فارم دے دیا ہے. یعنی اسی پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے برہنہ تصویریں، کبھی ہیلی کاپٹروں سے گرانا، اور کبھی کسی کے بارے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کتنے غلیظ لفظ استعمال کرنے. نہ میری تربیت ایسی ہے، نہ آپ کے پروگرام کا مقام ایسا ہے کہ وہ لفظ میں یہاں پہ ریپیٹ کروں، لیکن وہ ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. تو اسی چیز کو سوشل میڈیا نے بہت بڑھاوا دے دیا، بہت زیادہ دے دیا. اب اس کو جو ختم کرنے کا طریقہ ہے، دیکھیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اور آپ نے جو میرے تعارف میں بڑے بہت محبت بھرے الفاظ کہے، اس میں اگر میں ایک ایڈ کر دوں کہ میں لیگلی کوالیفائڈ بھی ہوں، تو ایز اے لیگل میں اگر اس میں اپنی اوپینین دوں تو میں یہ عرض کروں گا کہ قانونی طور پہ تو ہم اسے ختم نہیں کر سکتے. سمپلی کوئی ایسے میکنزم نہیں ہے، کوئی ایسے مطلب لوجسٹیکل پرابلم ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو روک سکتے ہیں. اس کو صرف اخلاقی بنیادوں پہ روکا جا سکتا ہے. اب اس پہ اگر بات کرنا شروع کریں تو ہم ایک نئے مسئلہ ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو اخلاقیات ہے بحیثیت مسلمان، وہ تو ہمارے مذہب سے آتی ہے. اب جو ہمارے مذہب کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مذہب سے اپنا جو مذہب کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، حالانکہ مذہب تو میرا آپ کا سب کو اتنا ہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے علماء کو، ہمارے جو مولوی حضرات ہیں، مذہب زیادہ ان کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اخلاق سکھانا ہے. لیکن اگر ہم ان کی شعلہ بیانیاں دیکھیں، جس طرح سے وہ ایک مطلب فائری کردار بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو زبان ممبر پہ ہمیں ملتی ہے آج کل، یہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسئلے کو حل کرنا تھا. لیکن انفارچونیٹلی میں سب کو نہیں کہہ رہا، علماء کرام کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کلپس، اگر آپ دیکھیں کہ کس عالم دین نے کسی کے بارے میں کیسی باتیں کہہ دی، تو مطلب ہاں بالکل مذہبی تفرقہ بازی جو ہے وہ اس کے وہ بھی اسی کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں. بالکل مذہبی تفرقہ بازی جو پہلے کم تھی، لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہوا کرتی تھی اور چند لوگوں تک اور چند محلوں تک محدود تھی، وہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے اس کو اتنا بڑھاوا ملا کہ وہ پورے ملک کے اندر پھیل گئی. کیسر صاحب، اگر یہ دیکھا جائے کہ ظاہر ہے ہر بات ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہر بندے کا اپنا آئی کیو لیول ہے بات کو سوچنے اور سمجھنے کا، اس کے تعلیم یافتہ ہونے کا، لیکن
پاکستان کے اندر فرض کریں کہ میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اس برطانیہ کے اندر بھی اگر ہم 15 لاکھ لوگ ہیں تو اس 15 لاکھ میں سے جو 95% لوگ ہیں ہم لوگ دیہاتوں سے اس ملک میں آ گئے. اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں سے 70 لوگ تو اس کو استعمال کرتے ہیں. تو تعلیم سے ہٹ کے جو ماحول ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو دیہات میں رہتے ہیں, کچھ درمیانی جگہوں کے اوپر, اور بعض لوگ شہروں کے اندر مختلف انوائرمنٹ میں, تو پارٹی سے ہٹ کے, خاندانوں سے ہٹ کے یہ جو انوائرمنٹ میں رہنا ہوتا ہے, جس آپ چیز میں رہ رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کی سوچ کے اوپر. نہیں, ایبسلیوٹلی جو ماحول ہے وہی تو انسان کو, میں نے اپنی کسی اور لیکچر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ انسان کو, یہ میک اور بریک والی چیز ہے, یہ انسان کو بنا بھی دیتا ہے اور انسان کو بگاڑ بھی دیتا ہے. لیکن دیکھیں, یہ ہمیں چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ایک ریئل انوائرنمنٹ ہوتا ہے اور ایک ورچوئل ہوتا ہے, یعنی کہ جو سوشل میڈیا کا ہے, سوشل میڈیا کا ماحول جو ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیہات میں ہیں, آپ شہر میں ہیں, آپ کہاں پہ ہیں, اس کا ایک اپنا مزاج ہے. اور اس کے پیچھے جو سائیکولوجیکل وجہ ہے, جو پولیٹیکلی, یعنی جو پولیٹیکل یہ جو ٹرینڈز وغیرہ جن کے بارے میں آپ یہ جو پروگرام جس پہ آپ بات کر رہے ہیں, کہ ہم نے خود کو اتنا کنفارم کر دیا ہے, اتنی اطاعت میں دے دیا ہے اپنے سیاسی لیڈر کے, کہ اس کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے, جب کوئی انسان لیلا مجنو, سسی پنو, سونی مائیوال کی طرح جیسے ان کو پیار محبت اور عشق ہو گیا تھا, ہمیں بھی پارٹی سے اور سیاست سے اتنا لگاؤ ہے, یا اس میں کوئی انا پرستی ہے کسی کے ساتھ؟ دیکھیے, باقی تو جو چیزیں ہیں وہ تو شامل ہوتی رہتی ہیں, جیسے انا ہے مثال کے طور پہ, یا ضد ہے. لیکن جو بیسک چیز ہے وہ اصل ایشو کنفارمٹی کا ہے. اب دیکھیں, ایک آدمی, آپ اس سے کسی آدمی سے بھی آپ پوچھیں کہ کیا کسی کو گالی دینا اچھی بات ہے, تو وہ کہے گا نہیں, اچھی بات نہیں ہے. جہیز کے متعلق پوچھیں تو وہ کہے گا نہیں, جہیز بھی بری بات ہے. آپ ایون وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جادو ٹونے وغیرہ کو سامنے رکھ کے قبروں سے کسی بچے کی میت ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, مجھے مشکل ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے, وہ نکال لینا, یا قبر سے ہڈی نکال لینا. اب چونکہ آپ ان سے پوچھیں یہ کام ٹھیک ہے, تو وہ بھی کہیں گے کہ ایکچولی تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ بھی کسی پیر صاحب یا کوئی عامل ایسے ہیں, وہ مسلم ہوں نان مسلم ہوں, کہ وہ ان کی اطاعت میں اس طرح سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کنفارمٹی میں اس حد تک بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو نہ نہیں کر سکتے. تو یہی مائنڈ سیٹ سب جب سیاست میں آتا ہے تو پھر وہ لوگ نہ نہیں کر سکتے. ایک سیاستدان کی صاحبزادی ہیں, ان کی اہلیہ ہیں, ان کو کسی نے گالی دی, اب دوسرے نے اپنے سیاستدان کے سامنے اپنی وفاداری جو ہے ذہنی طور پہ کم سے کم اس نے شو کرنے کی, تم نے گالی کیوں دی. اب اس میں الٹیمیٹلی جو بات ہے, یہ ذمہ داری جو ہے یہ بہرحال پھر ہمارے سیاستدانوں کی ہوگی. جو آگے میں اخلاقیات کی بات کر رہا تھا, کہ اگر یہ اتنا ہی پیغام دے سکیں, ہمیں صرف اتنا ہی پیغام دے سکیں کہ دیکھیں آپ ہمیں سپورٹ کریں یا اختلاف کریں, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن ہمارے پلیٹ فارم سے کسی کی بہن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی جائے گی, کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط بات نہیں کی جائے گی. لیکن ایسا ہونے کی ریزنز یہ بھی ہیں, اس میں ایسا نہیں ہے کہ سارے جینون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بےہودگی پھیلاتے ہیں یا بےہودہ قسم کی انسانوں کے چہروں کے اوپر جانوروں کے چہرے لگا دیتے ہیں. یہ خفیہ میڈیا سیلز بنے ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کے ہیں. اس کے اوپر پھر کبھی ہم بات کریں گے. تو یہ بے نام لوگوں کے نام کے اوپر اکاؤنٹس بنا کے بھی بعض چیزوں کو ایک دوسرے کی حمایت میں اور مخالفت میں سپریڈ کیا جاتا ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا. پلس اس میں میں نے محسوس کیا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی کافی طویل عرصہ ہو گیا اس ملک میں رہتے ہوئے. میں نے کم از کم کوئی 4 سے 5 الیکشن دیکھے ہیں اور میں ان کو کور کر چکا ہوں اس ملک کے اندر. لیکن میں نے کبھی بھی یہاں کے لوگوں کو پب کے اندر بیٹھے ہوئے, بسیز کے اندر اور ٹرینز کے اندر بیٹھے ہوئے پورا سال یہ ڈیبیٹ کرتے نہیں دیکھا اور سنا کہ فلاں پارٹی کیا کر رہی ہے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ہاں, الیکشن آتے ہیں, الیکشن سے چند مہینے قبل ایک مومنٹم بنتا ہے, اس کے بعد ایک دن آتا ہے, وہ ووٹ دیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن ہمارے ہاں تو 24/7 الیکشن مہم چل رہی ہوتی ہے. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے ابرار, میرا جو تجربہ ہے وہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے. دیکھیے, یہ بات ٹھیک ہے کہ الیکشن کے دنوں میں بہت زیادہ الیکشن کی بات کی جاتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ میں جب الیکشن نہ ہو تو اس وقت الیکشن کی بات نہیں کی جاتی. جسٹ تھنک فار ایگزامپل کہ ویسٹ میں یہ جو ایک رائٹ ونگ پاپولزم کا رائز ہوا ہے,
کہ یو کے میں آپ بریگزٹ دیکھیں، ہنگری آسٹریا میں دیکھیں ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ گورنمنٹس آ گئی ہیں، پولینڈ میں ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ گورنمنٹ آ گئی ہے، فرانس میں جو ایکسٹریمسٹ رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے آلٹ رائٹ وہ دوسرے نمبر پہ آئی ہے، لیکن ان کا پریشر اتنا ہے کہ اس وقت جو میکرون کی جو گورنمنٹ ہے اگرچہ وہ رائٹ ونگ نہیں ہے لیکن ملک میں رائٹ ونگ اتنا زیادہ موجود ہے کہ ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو مذہبی شخصیات ہیں ان کی اگر تصحیح کرنی پڑ جائے یا اسے یعنی وہ اس طبقے کو خوش کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے ملک میں ایک سیاسی بحث ہوتی ہے. اور ٹرمپ آپ دیکھ لیں جس طرح سے وہ الیکشن پہلا اپنا جیتا اور اس دفعہ جو ہارا تو جو پریڈکشنز تھیں کہ لینڈ سلائڈ اس کی شکست ہوگی وہ نہیں ہوئی. پھر بھی 230 232 سیٹیں اس نے جیتی جو کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ جب اتنا مطلب یہ جو ایک رائٹ ونگ پاپولزم کا جو ایک رائز ہوا ہے یہ سیاسی بحثوں کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو انڈیجنس پاپولیشن جو ہے یہ ہمارے سامنے ایسی بحثیں نہیں کرتے، وہ ایک اور بات ہے، اس لیے کہ ہمارا ان سے کوئی سیاسی کبھی بات ہوئی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ ہم سے کچھ باتیں ہیں لیکن کبھی ہمارے ان سے موضوعات کام کے حوالے سے ہوتے ہیں، موسم کے حوالے سے ہوتے ہیں، مینچسٹر یونائٹڈ کے حوالے سے ہوتے ہیں یا چیلسی کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے ہوتے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے، نتھنگ مور دین دیٹ. بہرحال یہ رائز جو ہے یہاں پہ ہے اور اس طرح کی بحثیت انسان اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کو اس طرح کی بدتمیزیاں بےتہذیبیاں جو ہیں وہ زیادہ مل جائیں گی، زیادہ ملتی ہیں. بطور لائف کوچ تھوڑے سے وقت میں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دیجیے جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں آپ کے موضوع کے حوالے سے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے، یعنی کہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی وجہ سے اگر کوئی آدمی آپ کو، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اس کو اگر گالی دیتا ہے اور آپ کی وجہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہ گالی دی ہوئی ہے، خود سے پوچھیں کہ کیا میں اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر سکتا ہوں؟ اگر میں نہیں کر سکتا تو پھر بہنیں، بیٹیاں یہ سانجھے رشتے ہوتے ہیں. سیاست کبھی بھی اتنی اہم نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے یہ وہ اہم اور سانجھے رشتے جن کی وجہ سے معاشرہ قائم ہوتا ہے ان کو ہم اتنی ان کی تصحیح کریں اور توہین کریں، اس کی کسی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی ماں، بہن، بیٹی کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتے تو پھر چھوڑ دیں، اس لیے کہ کسی کی بہن بھی آپ کی بہن ہے، کسی کی بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے. بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا میسج دیا کہ سیاست کے اوپر اور اخلاق کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کبھی سیاست کو حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. آپ مسلمان ہیں، ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور سیاست کو اپنی زندگی کا، اپنے روزانہ کے وقت کا وہی حصہ دیجئے جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے. اگر آپ الجھیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت کے لیے بھی آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے گی یہ باتیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.